ادھر حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے جہاں نام اسما ہے، جنہوں ذات الناطقین بھی کیا جاتا ہے، وہ دو ٹکڑے اور پٹکیاں پہ بن کے حضور واسطے غارے شور کے اندر جڑی کھانا پہنچاتی رہی ہے، یہ حضرت اسما ابوبکر صدیق کی بیٹی، حضرت صفیہ کا بیٹا، حضرت صفیہ حضور کی پھوپھو، حضور کی پھوپھو کا بیٹا زبیر، اس کی شادی ابوبکر صدیق کی بیٹی اسما کے نال ہوئی ہے۔ یہ جدوں مدینے آتے ہیں نا، کسی بھی مسلمان کا اولاد نہیں ہوئی، یہودیاں شوشا کی چھڑ دیتا، انہوں نے کہا کسے والے بھی اولاد نہیں جو ہونی، یہ وجہ پتہ کی ہے، اسی جادو کے نال انہوں نے جڑے حمل نے انہوں نے بن دیتا ہے، مسلمان اولاد تو محروم رہن گے۔ یہودیاں کے اندر پر پتہ نا جادو کے بڑے اثرات سن، لبید بن اسد نے بھی اپنی بیٹیاں کے نال مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیتا۔ یہ آج کے اتوار جڑا سڑا فجر کی نماز کے بعد بیان ہے، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے تے جڑا فرعون نے جادو منگائے سن، یہ وہ درس ہوئے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے یہ کیا اولاد نہیں ہوئے گی، کئی تھوڑا جا کمزور ہوتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، لیکن جنہاں دی عزم ارادے مضبوط ہوں وہ اس چیز تو ڈرتے نہیں۔ خدا کی کرنی ہوئی مسلمانوں کے گھر پہلا بیٹا پیدا ہویا، حضرت ابوبکر صدیق مدینے کی گلیاں چلے کہ آپ نے پیچھے پیچھے دوسرے نالے دے یہودیاں نو دستے پے نے، نالے نعرہ تکبیر بلند کرتے پے نے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ او یہودیو، اور تسی اے آتے سکے دیکھو اللہ رب العالمین نے سانو بیٹے کی نعمت تو نوازیا ہے، تسی آتے صرف بیٹا ہونا ہی کوئی نہیں، تو نعرے کیم کرتے پے نے، حدیث پاک پڑھتا پیا، نعرہ مارتے پے نے۔ اچھا حضور نے فرمایا سی کہ جدو یہ بھی بیٹا ہے تو گلیاں چ لے کے دوڑنا تے نال نعرے مارنا ہے کسی حدیث وچ؟ اس کا مطلب ہے کہ ابوبکر صدیق نے حدیث کے خلاف کام کیتا ہے۔ اسلام تانوں خوشی تو پابند نہیں کرتا جدوں تک وہ خوشی اسلام کے خلاف ٹکراندی نہ ہو۔ مٹھائیاں بنو، جو مرضی کرو، نفلی عبادت کرو، روزہ رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، میلاد شریف کرواؤ، صدقہ و خیرات کرو، کہ تسی کیا ان پتر ہویا ہے کہ رات کو ماشاءاللہ وہ کنجرا والا جشن ہونا چاہیے، یہ حرام ہے، یہ آپ ہی چھتر کو نہ کھاؤ گے، جڑے نال ویندے رہے وہ بھی عذاب دے پورے پورے مستحق نے۔ اے اسلام دے خلاف انہاں دوڑے دسیا بیٹا ہویا ہے، مختصر کا تاریخ یہ پہلا بیٹا آیا حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ نے اپنے لاب کے نال کھجور لا کے حضرت عبداللہ کے منہ کے اندر ڈال دی۔ حضور کو یہ بڑے پسند سن، حضرت زبیر نے حضور نے فرمایا میرا حواری ہے، ساتھی ہے۔ وقت گزرتا گیا، ایک پتر کیونکہ پہلی ہجری پیدا ہوا سی، اسلام کا پہلا پتر سی جہاں تے نعرے مارے گئے، ایک پتر جدو 73 سال کا ہو گیا، عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر حجاج بن یوسف اس کی قیادت کے اندر 40,000 دا لشکر جرار لے کے اس چیز واسطے اس عبداللہ ابن زبیر کو مجبور کیتا گیا تسی بیعت کر لو وگرنہ پھر لڑن واسطے تیار ہو۔ یہ وہی عبداللہ نے پہلے یزید نے پیغام بھیجا سی کہ اگر یہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے،
وگرنہ انہوں بھی شہید کر دیو۔ انہوں نے کہا حضرت عبداللہ ابن عمر دی خیر ہے، وہ درویش یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس ہوتے فقیر نے، حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھی، عبداللہ بن زبیر کو بھی، امام حسین کو بھی اگر بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ انہوں نے شہید کر دینا۔ مخالفت کی تھی۔ حجاج بن یوسف نے کعبہ اللہ کے سنگ ریزی کروائی، 40,000 کا لشکر جرار لے کے 5 مہینے تے 17 دن تک کعبہ اللہ کا محاصرہ کیتا گیا۔ کچھ لوگ بھوک دی وجہ تو مر گئے، کچھ انہاں دے نال جہاد کرتے 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 شہید ہو گئے۔ ہن رہ کون گیا کلے حضرت عبداللہ ابن زبیر لڑتے 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 ماں دے کول آئے تے آکھیا اماں جی میرے لیے کی حکم ہے مینوں دسو۔ انہاں دا پیغام اے وے کہ ساڈے نال صلح کر لو، اسی محاصرہ بھی کھول دینے ہاں اور باقی جڑے لوگ نے انہاں نوں بھی چھڈ دیاں گے، تانوں بھی باعزت طور تے بری کر دیاں گے۔ تے تسی کی آندے جی؟ آپ نے گل سنائی، آپ نے فرمایا پترا حضرت ابراہیم کو خواب آیا کہ ذبح کرتے ہو، تے حضرت ابراہیم نے پتہ بیٹے نو کیوں پوچھا سی تینوں ذبح کرا کہ نہ کرا؟ آگے اماں جی دسو کیا بیٹے نو اس لیے پوچھا سی کہ میں اگر ذبح کر دیتا ثواب تے سارا مل جانا مینوں، تے میں اپنے ثواب کے اندر اپنے پتر کو بھی داخل کرنا؟ کیوں؟ اللہ نے حکم دیتا ہے مینوں، میرا پتر حکم منتا ہے میرا، میرے پتر واسطے وہ ثواب نہیں جو ابراہیم واسطے ثواب ہے۔ ابراہیم نے پوچھا ہاں پتر میں تینوں ذبح کرنا چاہنا۔ انہوں نے کہا ابا جی خیر ہو گئے، کبھی ابے نے جی کیتا نہیں۔ انہوں نے کہا پتر اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا پھر ٹال لے کیوں جی؟ پھر لٹا دیو، پھر کر دیو یہ اللہ کا حکم۔ ہن فرمایا ابراہیم کو جڑا ثواب ملنا سی نال اسماعیل کو بھی وہی ملنا سی۔ کیوں؟ ابراہیم دی اتباع اسماعیل نے اس لیے کیتی، ابا جی تے ہے نے لیکن ابا جی کو حکم خدا کا ملیا ہے۔ انہوں نے کہا عبداللہ کو سمجھ آئی گا؟ ہاں جی۔ تو انہوں نے کہا پھر زر کر لی پائی گا، زر اتار، جا جا کے انہوں نے مدے مقابل لڑ اور اپنے آپ کو شہید کروا۔ ہوں پترا شہید تو ہونا تو ثواب نال مینوں بھی مل جانا۔ زر کو اتار دے، انہوں نے مقابلہ کر۔ ایسی ماں دی عمر کتنی ہے؟ 90 سال۔ کنی؟ 90 سال۔ پتر 73 سال۔ 73 سال کا ساڑھے عمر کے اندر تے ویسے 73 سال کا بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نہیں صحیح بوڑھے ہو گئے کہ بچے کیوں ہوئے؟ 73 سال عمر، لڑے، شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد سر کٹیا گیا، ہجوم کی پہاڑی تے آپ کا جسم لٹکایا گیا، پتر کا لٹکیا ہوا جسم 90 سالہ ماں کنی دفعہ ملتی ہے، کنے دن تک لٹکیا رہا۔ ادھر آ کے حجاج بن یوسف آن کے آتا جی تواڈے نال صلح کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا سن لے میں حضور دی او صحابی آواں، ابو جہل نے مجھے پوچھا سی حضور کا پتہ کہ میں پتہ کی کیا سی؟ میرے نبی نے فرمایا سچ بولنا ہے۔ میں کہ ابو جہل سن لے مکے دے بڑے 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 سردار، بڑے بڑے تگڑے کافر، مینوں کہ ابو جہل کا پتہ ہے؟ میں کہ ابو جہل میری گل سن، حضور کا مینوں پتہ ہے پر ٹیل لالا ہے میں دسنا کوئی نہیں۔ انہیں تھپڑ مار مار کے کنا دیا والیاں کن چیر دیتے سن۔ اسما مسکراتی رہی نے کہ میں وہ اسما ہاں، میں ہوں ابو بکر صدیق دی بیٹی کہ جنہوں ابو جہل نے مار مار کے بنا کر دیتا سی، تے میں انہوں نے دسیا کہ حضور کتنے نے۔ تے اج تو حضور نے فرمایا 2 بندے سکیف خاندان کے اندر ہون گے، 2 بندے۔ آقا نے فرمایا ایک تے ہوئے گا کذاب، جھوٹا، لیبل لایا ہوئے گا۔ آقا نے فرمایا دوسرا ہوئے گا قاتل، جڑا گل گل کے بندے کو قتل کر دے گا، گل گل کے بندے کو قتل کر دے گا۔ انہیں کہا کاذب نو تے میں ویکھ چکی ہاں، میں
پہچان لیا کہ حدیث دی روح دے نال کاذب کون ہے، پر مینوں جڑا قاتل سی نا اودی سمجھ نہیں سی لگدی پئی۔ میں اپنی زندگی دے اندر ویکھ لیا ہے قاتل کون ہے۔ میں قربان جاواں سونیا تیری شاناں تو جو جو فرمایا ہے 73 سال بعد بھی پورا ہون دے ہے۔ آپ نے فرمایا سن، کاذب وہ سی جنہیں امام علی مقام دی شہادت تو بعد جھوٹا نعرہ لایا، میں امام دا دعوے دار ہاں، میں امام دا محب ہاں، امام دی محبت دی اندر اینے پورے جھوٹ مارے، لوگوں نے قتل کیتا، بعد دے اندر خود نبوت کا دعویٰ کر لیا، وہ بھی تیرے خاندان دا سی، انہوں مختار سقفی آندے نے۔ اور دوسرا سن لے جڑا گل گل تے قتل کرے گا، جنہیں صحابیوں بھی قتل کیتا ہے، وہ کون ہے؟ حجاج بن یوسف سقفی، وہ تو خود ہے۔ انہوں نے کہا اماں جی ان کے نانا رکھو میرے سامنے۔ انہوں نے کہا خبردار، اپنی نپاک زبان تو میرا نانا نہیں، اور میں جنہ دی ماں ہاں، حالے بھی حجور دی وہ پہاڑی تھی وہ لاشا ٹنگیا ہے۔ میں تیرے جے پترا دی ماں نہیں، میں انہاں پترا دی ماں ہاں جدو مریا، جدو زندہ ہویا سی مدینے کے لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کیتا، جدو شہید ہویا نعرہ تکبیر تسی بلند کرنے پہلے، انہیں کیسی دے فتح واسطے نعرہ تکبیر بلند کیتا۔ آپ نے کہا میں کیڑی فتح؟ میرے پتر دی شہادت نے تو سارے کو جہنم کا مستحق کر دیتا ہے۔ اے ہو جی ماما، میرے ہو جی ماما ہون تے پتر عبداللہ ابن زبیر ورگے پیدا ہو گئے تھے۔ ادھروں ماں نے اپنا اماں جی میں روزہ نہ میرا پتر نہ تینوں تے اگے بیماری ہے، کمزوری ہے، لے انہیں کٹا مرد بننا ہے، انہوں کہا ماڑی پیٹ درد ہوئی اماں جی میں روزہ نہیں لگ سکتا، میرے پیٹ کی درد ہو رہی ہے۔ اپنے پتروں کو انجھے نہ بناؤ، اپنے پتروں کو دلیر بناؤ، شیر بناؤ، لوگوں نہ لڑنے واسطے نہیں، اسلام کی خدمت کرنے واسطے دلیر بناؤ، شیر بناؤ۔ پتہ چلے جب یہ اسلام کی ضرورت ہے۔ حضرت مالک آتے نے میں نے کبوتر باز سا، کون امام مالک جڑے سارے زندگی مدینے تو باہر ہی نہیں نکلے، کبوتر باز۔ ایک دن ابا جی نے بٹھایا میرے پترو، میرے شیرو، میرے قریب آؤ۔ میں نے کہا میں بھی قریب آ گیا تو میرا بڑا بھائی بھی قریب آ گیا۔ ابا جی نے بس بھی سوال کیتا، بڑے بھائی نے فر کر کے جواب دے دیتا۔ جب ابا جی نے مینوں پوچھیا، مینوں آیا نا، میں نے کہا جاہلا اور سارا دن کبوتراں دے پیچھے دوڑ کے آ کر نکمیا، تینوں شرم نہیں آتی؟ اور تیرے تے رسول اللہ نے دین کا نہیں پتا؟ انہیں کہا ابے نے ایسا چڑکیا، ایسا چڑکیا۔ پھر ادھر کی ہے، ادھر ابا نے ڈر ڈر چڑکتا ہی نہیں، امی یری گل پہ جاتے ہیں۔ تے ابا چڑک لیا، امی یری نہ گل پہ تے پتر مخالف کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں کہڑے گھر کے اندر پیدا ہو گیا، ہر روز پیو چڑکتا ہی رہتا ہے، پیو چڑکتا رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا خوش ہویا کرو، اب کوئی نہ کوئی تو تمہیں تبلیغ کرنے والا تھوڑے گھر کے اندر موجود ہے، خوش ہویا کرو، اپنے ماں باپ نے خوش ہویا کرو۔ اور تمہیں کوئی چڑکتا تے ہے، کوئی منع تے کرتا ہے، کوئی سمجھاتا تے ہے کہ کہنے نہیں ہے نہیں کرو۔ سرکار نے فرمایا جدو ماں دیا شانہ تے بڑیاں پڑھتے تھے، ابے دی شان کی بھی حدیث کو اور سن لو۔ حضور نے فرمایا جدو پیو اپنے پتر کو خوشی دے نال ویندا ہے، خوشی دے نال ویندا ہے، کیونکہ پتر دین دی وجہ تو پیو جدو خوش کردا ہے، اللہ رب العالمین اس پتر کو ایک غلام آزاد کرم کے برابر ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور ایک غلام بیٹھا نے کہا حضور پتر کم بھی میں تے کرے، ابا جی ہر وقت ہی خوش رہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ انہیں کہا سونے آپ ہمیں ایک دن دی اندر 360 دفعہ انچ ہو گئے تھے۔ پھر حضور نے فرمایا اللہ رب العالمین وہ دے خزانے بڑے وسیع ہیں، اگر 360 مرتبہ اپنے باپ کو راضی کرتا ہے، اللہ رب العالمین 360 غلاماں دا ثواب عطا کرتا ہے۔
تو 60 غلاموں کا ثواب عطا کرے گا۔ باپ کو راضی کرے، امر تو جھوٹ سچ کے کہہ بندہ بنا لیتا ہے، ابا جی دنیا کے نصیب و فریب جانتے ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے راضی کرنا تھوڑا جا مشکل ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثاں پڑھنے والا اندر میں پھر امام ہرمز کل چلا گیا، جڑے بڑے بڑے مدینے کے محدث سن، امام ہرمز کل چلا گیا، جنہاں کو رش ہی نہیں سی ٹوٹتا، ٹائم ہی نہیں سی ملتا۔ میں کیا ہون دین کیویں سکھا؟ میں پہلو کی کیتا اپنے امام کے پتراں کو اپنا پہلی بنایا، ساتویں بنایا، خیر خواہ بنایا۔ میں روز دیاں کھجوراں لے کے جاوا کراں، میں جا کے آکھیا میرے استاد دے بیٹیو، میرے استاد دے شہزادیو، تواڈے لئی میں تحفہ لے کے آیا ہاں، میں نالے تحفہ پیش کرنا، میں نالے یہ کہنا ابا جی کل میرے واسطے بھی ٹائم لے لو۔ پترا نے پھر ٹائم لے دیتا، پھر کسی نہ کسی نے آ جانا کرنا، حدیثاں سنیاں پر وہ سکون پورا نہ ہونا۔ ہوں بیلی بن گیا سن، میں روز دیا زیادہ کھجورا جانیاں کر دیا، تو میں کہتے انہوں نے کیا شدا دیو یار تسی میرے ایک کام کیتے نے، انہیں ایک کام چھوڑا جا اور نہیں کر سکتے؟ انہوں نے پوچھا ہو کی؟ انہوں نے کہا یار تہاڈی مہربانی، جدو میں آیا ہوں نا تو تسی دسیا کرو والد صاحب مصروف نے، حدیث پڑھا رہے ہیں، جدو میں پڑھ کے چلا جاؤں گا جنوں مرضی بلاتے رہا جی۔ انہوں نے کہا جی یہ تو بڑا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، حدیث پاک کے اندر میرا باپ اس کا جڑا بڑا بیٹا ہے، جڑا میرا بڑا بھائی اگے وے، کہ میں اپنے باپ کو یار راضی کرنا چاہتا ہوں، تسی اس کے اندر میری مدد نہیں کرتے؟ میں اپنے باپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نکما جہلا ساری زندگی کبوترا پیچھے دوڑتا رہے گا، کہ میں ہوں جلدی جلدی میں کر کے دسنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے، تو نبی کی حدیث سیکھنا چاہتا سی، تیری مدد کرا گے۔ حضرت ہرمز محدث شیخ الحدیث کے بیٹے کھجورا لے کے دروازے کے کھڑے ہو جانے، شہزادے نے پوچھنا تواڈے والد صاحب کو ملنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں والد صاحب کے مصروف نے، کسی کو پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں فجر تو لے کے ظہر تک ٹک کے 8 سال حدیثاں اتنے مجموعے جمع کر لے، تو لوگ ٹائم لیندے سن ظہر کو لے کے رات تک دا، اور میں اکلا ٹائم لینا سا فجر کو لے کے ظہر تک۔ امام ایک دن فرماتے ہیں ایک کی گل ہے، عوام کو روکدا کون ہے؟ مینوں کہندے نے مالک تیرا تے نہیں کوئی مسئلہ؟ میں کہا نہیں، آدھے نہیں یار پہلے لوگ اتنے حدیث پاک پڑھنا آتے تھے، کرما ہے جن کا کیوں ہونا پہ لوگ کٹ گئے۔ میں کہا جی شاید رستے کے اندر شہزادے کھڑے ہوتے ہیں، جب شہزادیاں نے پوچھا انہوں نے حدیث نہیں سنائی، آپ نے تو تھاپڑی ماری، آپ نے فرمایا صدقے جاواں جوان دے کہ جڑا حدیث کی طلب کے اندر اتنی زیادہ تڑپ رکھتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین تیرے دل کے اندر دین کی جڑی پاور اور مضبوطی ہے زیادہ کرے۔ پھر کون؟ امام مالک مدینے کے امام، فقہ دے دوسرے امام، امام اعظم کے بعد دوسرا نمبر امام مالک ہے۔ اتنی زیادہ آپ نے حدیث کے اندر جدوجہد کی تھی، اتنی زیادہ کوشش کی تھی کہ آج بھی دنیا امام مالک کو یاد رکھتی ہے۔ کون امام مالک؟ آپ قضائے حاجت کبھی بھی مدینے کے اندر آپ نے قضائے حاجت نہیں کی تھی، آپ نے فرمایا حضور کا شہر ہے، دور دراز شہر تو باہر نکل جاتے سن، اور کبھی بھی مدینے دیا گلیاں کے اندر سینٹر کے اندر نہیں سن چلتے، بالکل دوارا کے نال کسیٹ کے آپ نے پوچھا کہ حضور یہ کیوں کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا مالک دی ہے جرت جنہ گلیاں کے اندر حضور دیا تلیاں لگیاں ہون کہ مالک دا انہاں تلیاں کے اوپر پیر آ جائے ہے ہوندی محبت۔ اسی ایک تے حدیث پاک پڑھنی نہیں، میں مینوں چند ساتھیاں کہا جی اسی شروع کرنا چاہتے ہیں،
وہ شروع ہی لمک گئی ہے 2 مہینے ہو گئے شروع ہی ہوا تسی کدھر میں کہ میں حاضر ہوں تسی پڑھو تو صحیح ساڈے کول دین نو پڑھن واسطے کوئی ٹائم نہیں دین نو سمجھن واسطے کوئی ٹائم نہیں باقی کماں واسطے اسی 5 گھنٹے بیٹھے رہاں گے